جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ واہ زبیر جی واہ، کے اوپر تلوار اٹھا لیتا، حضرت معاویہ کے اوپر تلوار واہ اٹھا لیتا۔ یار میں نے یہ بات کی تھی، میں نے تو بات کچھ اور کی تھی جو تمہارا بھی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو۔ میں واہ نے جی یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق ایسے میں ہی۔ ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے۔ ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ واہ، کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکات کوئی کافر تو نہیں تھے نا، حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے، بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، صرف زکات کے معاملے میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا، لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا، اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے۔ پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں یہ بات کر رہا تھا واہ، کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف، اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا، دوستو سنیے گا۔ اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے۔ اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ دوستو اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہمیں بتایا تھا، جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف بے دیکھو شک، گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی اسلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف واہ ہونا جی واہ، تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا۔ تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو؟ خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں، اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ غور سے سنا دوستو، غور تو سے۔ بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں نہیں قصاص عثمان تھا، قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا۔ تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا، بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے۔ کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت۔ اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی۔ یہ کہتے ہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے۔ اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو مامو بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا، ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں یزید سے، ہم کہتے ہیں پیچھے ٹورو، یزید والا معاملہ چھوڑ دو، وہ چھوٹی چیز ہے۔ نبی اسلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، دوستو سنو، اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ سنو، اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، واہ جی خلافت واہ، 30 سال ہے، تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں۔ یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے، حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صحابیت اپنی جگہ۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار واہ اٹھاتے جی ہیں، واہ، ذاتی دشمنی نہیں۔ خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ، اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں صحابہ کرام بناتا جے، بے شک، بے شک، 3 بندوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے، حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ ویڈیو دیکھو دوستو، مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے، چیک کرو۔ حضرت معاویہ کا، عمرو بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے۔ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں، بے شک، بے ٹھیک ہے جی۔ شک، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز واہ، کافر۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی، خارجی تو زمانے میں آئی نہیں تھے، بلوائی، ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں، اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ۔ واہ جی واہ، پولیٹیکل اختلاف تھا، بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین واہ اب جی ان کو واہ، ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ واہ، ناری حدیث بھول گئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب بھی بولو نا، چوتھے خلیفہ کے مخالفین، خارجی، ناسبی،
یہ الفاظ استعمال کرو نا. واہ خارجی تو کر لیں گے, باقی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی. واہ جی واہ. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے, نفرت آ گئی ہے, وہ نکال دے گا. یہ میرے طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا, اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے جب ہی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی قدورت باقی نہ رہے. لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے. ان آیات پر حضرت علی کا ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں, تسی دیوبندیاں دے ٹائی چڑھے رہے ہو پوری زندگی. ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. دیکھو ذرا ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے, یعنی تو ان کو سنبھال لے. یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود, تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے. سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ. سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار, تباہ برباد کر, یہ وہ والا سنبھالنا ہے. لو سامو, میں بھی استعمال کرتا ہوں نا, یہ لو میری دلیل سنبھالو. قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. اچھا اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا. نہ, آگے پڑھ, آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا, اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے لہٰذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد. دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں, مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے, ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں. جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں. اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے, اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی, یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے, 340 ہجری میں فوت ہوئے, امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری. انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں, عربی میں بھی اردو میں بھی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں, اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں. اب امام حنیفہ کو کسی نے مات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے, انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے, ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کے اوپر یہ چیز مفتی عبدالواحد قریشی سے پوچھی, وہ پھر واٹس ایپ لیک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ, تو اسے اتنا غصہ آیا وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کتابیں آپ چھاپ رہے ہو تو فتویٰ دو نا ان مولویوں کے اوپر جو اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, اگر یہ غلط بات ہے تو انجینئر صاحب کے اوپر تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے, صرف مجھے ورنیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے تو علمی دلائل کے اندر مقابلہ کرنا ہے اور بالکل کسی کو کوئی کلین چٹ نہیں دینی. جو زیادتی کرے گا وہ جواب لے گا اور نقد لے گا, ادھار نہیں ہے. ہاں میں نے آخرت کے دن کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ چیزیں, یہ دنیا میں ہی طے کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ امت آج جو خلافت کے اوپر بات کرتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ خلافت توڑی کس بندے نے, خلافت کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا ہے. تحریک خلافت چلا سکتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ معافی دے آپ اپنے کار کھورا نکل آئے گا, اس لیے نہیں بات کرتے. اور وہ بڑے بھائی ان کے ابتسام صاحب کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو, ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان؟ کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات, لگتی ہے نا بری. صلح کروا دیتا, صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے. جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا, حدیث بھی نہیں پڑھی, گلاں سنو انہاں دیاں.
وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. سنو بھونکو نا جو بھونکنا ہے، نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے، انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر، جداد کے جھگڑے کے اوپر، کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے، وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا؟ بھائی بات ہی کچھ اور تھی اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. دوستو سنیے گا. اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ان کو بھی آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے، آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے بھی سیٹل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا. تحریک خلافت چلانے والوں ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6 وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812 صحیح بخاری، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے، اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی. یہ کیا پھر اس کو یا ہی کہ پکڑا جاؤں گا، کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا. مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی، مفہوم ہی چلی گیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت. اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ ہو رہا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی بھی ہے، ایک حدیث گڑی بھی ہے، ایک حدیث گڑی بھی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ، معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. ایسا ہی معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے اور حدیث کے اوپر پڑھا ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ، یعنی نبی اسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمرو بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے، ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. واہ جی واہ. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا. تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا، جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تو دبا لیا سی، میں تو شاہی کوئی ہو رہا. ہاں میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس
اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اس حدیث کو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا، حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی، اور میں ساتھ بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے، تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات، جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیر لزئی تھے رحمہ اللہ، اور عرب میں شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر، اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں، اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی، اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے۔ اس نے نہیں قتل کیا تھا، یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے۔ بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ، مسند احمد کے اندر موجود ہے، وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے۔ حاکم کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے۔ تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر، اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر نبی الاسلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ شیخ البانی انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے۔ واہ جی واہ واہ۔ اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ، جیلم سے ہی پڑھ کے گئے، یہاں پڑھاتے بھی رہے، اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا۔ انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہٰذا میں رجوع کرتا ہوں۔ لو صاحب مصطفیٰ ظہیر صاحب کو ہر جلسے میں اسٹیج پہ انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے، انہوں نے تو رجوع کر لیا کہ خارجیوں نے نہیں مارا، ابو الغادیہ نے مارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ مجھ پہ توہین صحابہ کا الزام لگا دیتے ہیں، بلکہ قطر والوں نے قعقاع ابن عمرو التمیمی کے اوپر فلم بنائی ہے، جس طرح حضرت عمر پہ بنائی ہے، انہوں نے قعقاع کے اوپر بھی بنائی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے یہ قعقاع۔ یہ جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے کمانڈروں میں تھے، تو اس میں چونکہ جنگ صفین بھی آئی تھی، تو وہ انہوں نے باقاعدہ فلم میں وہ سین فلمایا کہ عمر بن عاص آ کے حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو مسند احمد کی حدیث ہے، جو حاکم میں موجود ہے۔ آگے سے حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور نہ عمار قتل ہوتا۔ اتنی باطل تعویل کی، اور کہا اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، خود بتا رہے اپنے لوگوں کو کہ ہم نے مار دیا، تو یہ کہا کہ یہ قصور علی کا کیوں ساتھ لے کے آیا تھا۔ پھر حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے پھر آگے سے پھکی دی کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ وہ ان کو ساتھ احد میں لے کے آئے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ واہ جی واہ۔ اس کا مطلب ہے الزامی جواب دیتے ہوئے کوئی اس قسم کی بات کرنا ہے کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے۔ حضرت علی نے یہ بات کی، یہ انہوں نے اس فلم میں فلمائی۔ خود سیرت رسول جو ان کے وہابی فرقے کے امام محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے تھے، سیرت رسول کتاب یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گی، اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے، انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور حضرت علی کی پھکی بھی ساتھ نقل کی ہے۔ انہوں نے تو اس سے بھی آگے لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، بلکہ قتل عثمان کا الزام بھی لگا دیا، لو سامو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بری کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا سیرت رسول کتاب میں کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلندی کی۔ جو یہ کہتا ہے سب کا ترجمہ جو ہے وہ تنقید ہے، وہ تو موجود ہے صحیح مسلم میں، لعن اللہ ابا التراب، اور وہ کوئی نامعلوم آدمی نہیں تھا، گورنر تھا آل مروان کا، حاکم تھا، اور یہ صلح حسن کے بعد ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں صلح حسن نے سب کچھ ختم کر دیا، وہ آخری پوائنٹ میں نے صلح حسن کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا، ہاں حسین کو شہید کر دیا، حضرت حسن کو زہر دے دیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اس طرح نہیں ختم ہوگا، کربلا قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، بچو گے نہیں۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈاکومنٹڈ ہیں، ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے جو اپنے ایک بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا سے، صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سیرت کی کتاب کا، اردو میں اویلیبل ہے۔ اسی بندے نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، فقہ الاسلام ہے، آپ سمجھ لیں بلوغ المرام، جس امام کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ انہوں نے نقل کیا، اس میں ایک جلد میں اہل حدیث نے وہ پرنٹ کی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں انہوں نے عربی میں اس کی شرح لکھی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا۔ خروج کا لفظ لکھا ہے، انہوں نے اردو ترجمے میں یہ چیز کاٹ کے بالکل الٹ کر کے لکھ دی، وہ پکڑی گئی۔ اور جب میں نے ان کے مولوی کی یہ چیز ہائی لائٹ کی تو کہتے ہیں اتنے بڑے عالم کا نام اس طرح لے رہا ہے، علماء یہود کا کردار کریں گے تمہارے مولوی تو ان کا نام پھر اسی طریقے سے لیا جائے گا نا، سنو کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو تمہارے اپنے گھر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود یہ مانتے ہیں
ابھی یہاں پر واہ، ضمن مجھے یاد آیا، انہوں نے آج کل ایک نیا بہانہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جو بخاری کی 2812 حدیث ہے نا، اس کا ایک طریق جو ہے وہ المستدرک للحاکم ہے، اس میں تو الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث ہے یہ کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اگر آپ اس کو خوارج کے اوپر لے جائیں گے تو پھر یہاں پر خارجی انہوں نے آپ کے ماموں کو کہا ہوا ہے. ہاں کیونکہ اسی چیپٹر میں آگے موجود ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے فوجی نے قتل کیا تھا، اور وہ صحابی تھا ابو الغادیہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ شجرہ میں سے. وہ خارجی ان معنوں میں کہ امام وقت کے خلاف خروج کیا، جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرتا ہے. دوستو اس سنیے اعتبار سے یہ جو خارجی والی ٹرم ہے نا، وہ حضرت علی کے سارے مخالفین پر بولی جائے گی. ویسے آپ اصطلاحاً بات کریں تو اصحاب جمل، اصحاب صفین اور اصحاب نہروان، یعنی نہروان والے. لیکن اگر آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی بات دیکھیں تو یہ تینوں گروہ ہی خلیفہ کی بیعت سے خروج کرنے والے ہیں. تو وہ اگر آپ پیش کریں گے تو وہ آپ کے لیے خطرناک بات ہو جائے گی. اور تمہارے صفی الرحمان مبارک پوری نے تو خود مان لیا کہ یہ بغاوت بھی تھی اور خروج بھی تھا. خارجی کا لفظ تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. لو سامو، اب انہوں نے پچھلے دنوں نے ایک نیا ایک ڈھکوسلا شروع کیا. وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت زبیر کے قاتل کو بھی حضرت علی نے کہا تھا ابن جرموز کو، المستدرک الحاکم میں مسند احمد میں، کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو میں جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں، کیونکہ نبی الاسلام سے میں نے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور زبیر جو ہے وہ میرا حواری ہے. پہلی بات ہے کہ نبی الاسلام نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنمی نہیں کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا. پہلی تو کلیریفیکیشن یہ ہے، نبی الاسلام کا اتنا فرمان تھا کہ زبیر میرا حواری ہے. دوسری بات، اس بنیاد پہ تم باغی جماعت کو کیسے کور کر رہے ہو؟ وہاں انڈیویجول کی بات ہوئی ہے. اس سے اس نے پتہ کیا پلی لی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن جرموز تو حضرت علی کا فوجی تھا، اس نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت علی کی جماعت بھی جہنمی ہوگی. جماعت کا تو ذکر ہی نہیں اور حدیث بھی نہیں، حضرت علی کا قول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ انڈیویجول کے بارے میں، تمہارے ماموں کی جماعت کے بارے میں تو آیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یہاں ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنم میں، اور وہ بھی حضرت علی کا قول. جماعت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بعد میں پھر خارجی ہو گیا تھا ابن جرموز. واہ، اس طرح یہ چیزیں جوڑ کے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ایسی باطل تعویلات ماموں کو بچانے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے، وہ جتنی باطل تعویل کرتے ہیں نا، میں جب اس کا علمی جواب دیتا ہوں تو میں تو دسا قیامت دن ماموں نے پہلے انہاں دا گربان پکڑنا ہے. دوئے پراواں دا کہ جو کچھ تو انجینئر کو تسی کروایا نا تساں دویاں نے 1400 سال کسی نے نہیں کیتا، تہاڈی وجہ نال کیتا انہیں سارا کچھ. کیونکہ یہ بولتے ہیں جب میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو میں تو پھر کھول کے بات سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی، یہ یوں تھی. یہ کیا اس قسم کے کئی ایک پوائنٹ یہ اٹھاتے رہتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں. ایک اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا جس سے مسلم حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے واہ جی واہ، تو تیسرا ایک گروہ اس میں سے نکلے گا اور اس گروہ کے خلاف وہ گروہ قتال کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا. تو حضرت علی زیادہ حق کے قریب تھے، دوسری جماعت بھی حق والی تھی لیکن کم، کیونکہ حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. اقرب الی الحق، اقرب الی الحق کا مطلب یہاں پر حق والا ہے. مخالف جماعت جو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت نبی اسلام نے فرمایا وہ کیسے حق پر ہو سکتی ہے؟ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اس کا ثبوت سورہ ال عمران میں منافقین کے بارے میں ہے. غزوہ احد والے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. تو مجھے بتائیں کیا منافق میں کوئی ایمان بھی ہوتا ہے؟ لیکن الفاظ یہی ہیں کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے زیادہ غزوہ احد کے دن. تو یہ عربی لنگوسٹک کا سٹائل ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں سلف کا فہم. سلف بھی ان کے لیے امام آجری رہ گیا ہے، امام بن حنبل رہ گیا. وہ سلف تو اہل بیت اور صحابہ ہیں. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے. رسول اللہ کی گارنٹی ہے ان کے لیے. دوستو سنیے گا، عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین حضرت معاویہ کی جماعت کو یہ نہ کہو یہ کافر ہوئے ہیں، یہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ظالم اور فاسق. کہتے ہیں سلف کا فہم. لو سامو، آج میں جمل اور نہروان کو ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ وہاں پہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے جو خطبات ہیں بخاری کے اندر وہ موجود ہیں. جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.